بنیادی پس منظر ہے کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، جب آپ مدینہ کے اندر رہ رہے تھے تو ایک موقع پہ آپ نے دیکھا یہودیوں کو کہ جو مدینہ کے آس پاس رہتے تھے جی سارے وہ یہودی رہتے تھے، تو یہودیوں کے ہاں یہ اہتمام تھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم یہ روزہ کس بات پہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی، تو ہم اس خوشی میں اس اللہ تعالیٰ کے اس یعنی جو شکر ہے اس شکریہ کے طور پر ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ، کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں تمہارے مقابلے میں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال رہا تو میں اس 10 کے ساتھ 9 کا روزہ بھی رکھوں گا، لیکن اگلے سال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا، لیکن چونکہ آپ نے اس خواہش کا اظہار فرمایا اس لیے فقہاء نے بات لکھی ہے کہ صرف 10 کا روزہ نہ رکھا جائے بلکہ اس کے ساتھ 9 کا یا 11 کا روزہ بھی ملا لیا جائے۔ صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک خلاف اولا مکروہ تنزیہی ہے، اگر کوئی رکھے گا تب بھی وہ ثواب کا مستحق بھی روزہ تو بالکل جائز ہوگا، لیکن چونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی کہ بھئی اس نیک عمل کے اندر بھی ہماری یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو، تو اس بنیاد پہ آپ نے 7 9 کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، یا اسی طرح کوئی 10 کا روزہ رکھ لے تو وہ بھی درست ہے۔